بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں کستان۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ہولناک واقعہ جو پیش آیا افغانستان کے اندر وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ایک فہیمہ نام کی جو عورت ہے اس کی ایک سٹوری بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ افغانستان کے حالات اس وقت کیا ہیں۔ افغانستان کے اندر اس وقت جو خشک سالی ہوئی پڑی ہے اور سردیاں، جو شدید سردیاں آگے آنے والی ہیں، وہ بہت ہی بڑے حادثے کا ایک پیشن گوئی کر رہی ہیں اور ایک میسیج چھوڑ رہی ہیں کہ اگر آپ نے افغانستان سے اپنی نظریں ہٹا لیں تو افغانستان کے اندر سے جتنے بھی جرائم پھر بعد میں سے نکلنا شروع ہوں گے، پھر وہ تمام دنیا کو وہ متاثر کریں گے اور ان کو سنبھالنا کوئی عام بندے کا کام نہیں ہوگا۔ وہ سٹوری بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح افغانستان کی جو عوام ہے اس وقت قسمہ پرسی کا شکار ہے، اور وہ نہ ان کے پاس ذرائع اجناس ہے، نہ ادویات ہے۔ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو ان کی عوام کے لیے وہاں پر بہت ساری پریشانیاں ہوئی ہیں، اور ہمیں طالبان کا جو نظریہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں کہ طالبان اس وقت دنیا کی طرف کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ طالبان کے پاس تو ابھی کچھ بھی پیسہ وغیرہ کی صورت میں کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنا سروائیو کر سکتے ہیں، نہ ان کی عوام کو ہی وہ سروائیو کروا سکتے ہیں ان پیسوں کے ساتھ جو ان کے پاس ہیں۔ اور انہوں نے کافی دفعہ اپیل بھی کر رکھی ہے اس معاملے میں کہ ہمارا جو پیسہ باہر کے بینکوں میں یا امریکہ کے پاس پڑا ہے وہ ہمیں آپ واپس کریں۔ لیکن یہ کہ امریکہ کی ابھی تک ہٹ درمی ہے، جو پیسہ انہوں نے ابھی تک اس افغانستانی عوام کا ہے یا افغانستان کا ہے اس کو وہ واپس نہیں کر رہے۔ اور اشرف غنی جاتے جاتے اتنی کاری ضرب لگا کے گیا ہے کہ وہ جتنا بھی پیسہ ان کے پاس تھا ان کے خزانے کے اندر وہ سارا کا پیسہ بھی لے اڑا ہے۔ اب عوام کا جو اس وقت دکھ درد ہے اس کی کوئی بھی داد رسی نہیں کر رہا، اور اس وقت لوگوں کے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیاں بیچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ زندہ بچ سکیں۔ لیکن جس طرح کے حالات ابھی ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ مزید کچھ سال، 1.5 یا 2 سال بھی افغانستان جو وہ سروائیو کر سکے گا۔ اگر وہ بھوک سے نہ مرا تو وہ بیماری سے مر جائے گا، اگر بیماری سے نہ مرا تو وہ اتنے لاغر ہو جائیں گے کہ وہ زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے اور چلتی پھرتی راشیں ہوں گی۔ اور تمام جتنے بھی یہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے پہلے سے اس کی پیشن گوئی کی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے افغانستان کے اوپر نظر ثانی نہ کی تو یہاں سے پھر بہت سارے جرائم جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ جس طرح اگر وہ آپ ان کو ان کی کھانے پینے کی چیزیں یا اشیاء مہیا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ پھر وہاں سے جو ایک دہشت گردی تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو ایک برے معاشرے کے اندر جو جرائم وہاں سے جو پیدا ہوں گے وہ مزید آگے چل کے تمام پوری کی پوری دنیا کو متاثر کریں گے۔ وہ کس طرح متاثر کریں گے؟ وہ وہاں پر وہ منشیات کا کام پھر عام ہو جائے گا، پھر انلیگل سمگلنگ ہونی شروع ہو جائے گی۔ وہ سمگلنگ کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ عوام کی ہو سکتی ہے، وہ ویپنز کی ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کی بھی صورت میں وہ سمگلنگ ہو سکتی ہے۔ تو خدا رہا پاکستان نے تو اس میں پیش ہمیشہ رہا ہے، اور پاکستان یہ نہیں کہ پاکستان بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا، پاکستان بھی اس سے متاثر ہوگا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پوری کی پوری دنیا میں صرف 3 سے 4 ممالک ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، باقی جتنی بھی دنیا انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جن میں جو سر فہرست ہے وہ پاکستان ہے، اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو روس ہے اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، پھر چائنا ہے اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہے۔ پاکستان بھی جتنا بن پڑتا ہے پاکستان بھی ان کی ہیلپ کرتا ہے، روس بھی ان کی ہیلپ کرتا ہے، اور چائنا بھی ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن جو پوری دنیا اس وقت افغانستان کے اوپر نظریں نہیں دوڑا رہی، اور وہ اپنی اپنی تگ و دو میں لگی ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ پہلے جو ان کی اپنی کٹ پتلی حکومت تھی وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اب یہ خود مختار قوم آئی ہے تو ان کو وہ سروائیو نہیں کرنے دے رہا کسی بھی صورت میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے پوری دنیا کو دیکھیں، وہ ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر میں ایکسیپٹ کروں گا۔ وہ تو ناظرین اکرام بعد کی بات ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر نہیں کرتے تو بھی ایک علیحدہ ایشو ہے، اگر کرتے ہیں تو بھی ایک علیحدہ ایشو ہے، کیونکہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ چند بندوں کی ہے، اور جو عوام ہے وہاں پر ابھی 22 ملین لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اگر پوری دنیا ان سے نظریں ہٹا لیتی ہے تو پوری دنیا کو اس سے متاثر ہونا پڑے گا، اور مزید پوری دنیا کے اندر پھر یہ سارے کے سارے جتنے بھی جرائم ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اس وقت جو 22 ملین آبادی وہاں پر آباد ہے وہ بہت زیادہ قسمہ پرسی کی حالت میں، اور لوگ اپنی بیٹیاں ایک دوسرے کو بیچنے پہ مجبور ہوئے پڑے ہیں۔ تو چلیے ناظرین اکرام، ہم آپ کو ایک فہیمہ نامی عورت کی سٹوری شیئر کرتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی دنوں کی 1 سے 2 دن پہلے کی سٹوری وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ڈان نیوز نے اس کو کور کیا ہے، اور وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے انٹرویو میں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں اور کیا دل دہلانے والی وہ سٹوری ہے۔ فہیمہ جو ہیں وہ ایک اینٹوں کے بھرے ہوئے گھر میں رہ رہی ہے، اور وہاں پر جو اس کی ترپال کے ساتھ اس کو کور کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ابھی تک جو بتایا ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ نے 3350 میں اپنی بڑی بیٹی کو فروخت کیا جو ابھی نابالغ ہے،
اور 2800 میں چھوٹی بیٹی کو فروخت کیا ہے۔ اب آگے اس مزید سٹوری کے طرف بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ اب جو پیسے انہوں نے مانگے ہیں ان کو یہ فوری نہیں مل گئے، یہ کچھ شرائط ہیں، اس شرائط کے عوض ان کو وہ پیسے ملے ہیں۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ ان سے ان کی بیٹی لے لیں گے، بیٹی لینے کے بعد وہ تب تک ان کو ان کی جو اماؤنٹ ہے $3350 وہ تب تک نہیں ملیں گے جب تک یہ تقریباً 2 سے 3 نسلوں تک وہ آگے بیٹی جو ان کی اس خاندان کے اندر رہ نہیں جاتی اور ان سے اولاد وغیرہ پیدا نہیں کر لیتی۔ اور یہ دل دہلا دینا والا واقعہ ہے کہ کوئی بھی انسان کیسے اپنے بچوں کو بیچ سکتا ہے، لیکن مجبوری ہے کہ وہاں پر خوراک کی قلت ہے، زرعی جناس کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، جس وجہ سے وہ مجبوراً ایک دوسرے کو اپنی بیٹیاں بیچنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ اور جو انہوں نے 2800 کے اندر بیٹی بیچی ہے وہ بھی بہت نابالغ ہے، اور ان شرائط کے اوپر انہوں نے وہ خریدی ہے کہ یہ تقریباً 2 سے 3 نسلوں تک یہ ہمارے لیے بچے پیدا کرے گی، اور آگے چل کر جب تک ہم کلیئر نہیں ہو جاتے کہ یہ ہمارے قبیلے کے اندر یا ہمارے گھر کے اندر یہ سیٹسفائیڈ ہے اور یہ رہے گی، یہ واپس نہیں جائے گی، تب تک اس کے جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو نہیں دی جائے گی، اور یہ کئی سالوں کے اوپر محیط ہے۔ یہ آج کی بات نہیں کہ آج انہوں نے بیٹی دی اور ان کو ساری کی ساری اماؤنٹ مل گئی۔ ناظرین کرام، اس وقت جو حالات بگڑتے نظر آ رہے ہیں وہ ہمیں یہی نظر آ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ بس ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ سروائیو کر جائیں اور وہ زندہ رہ جائیں تاکہ افغانیوں کا نام بچ جائے، لیکن پوری کی پوری دنیا نے ان کے اوپر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ فہیمہ آگے مزید بتاتی ہیں کہ ایک کریانے والا جو ہے ان سے انہوں نے کچھ سامان وغیرہ ادھار لیا تھا، اور ادھار لینے کے بعد جب وہ واپس نہیں کر سکے تو ان کی طرف سے بھی ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور وہ بول رہے ہیں کہ اگر آپ نے وہ پیسے واپس نہ کیے تو آپ کو جیل کی ہوا کھانا پڑ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی دل دہلا دینے والی سٹوریاں جو ہیں وہ انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ امریکہ جو پوری انسانیت کا علمبردار بنا ہوا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ وہ ابھی تک کیوں چپ ہے، کیونکہ اس کی اربوں خربوں کی جو ڈالر ہے 20 سال کے اندر جو اس نے افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے، وہ ساری کی ساری افغان طالبانوں نے پکڑ کے کچھ ہی دنوں کے اندر اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہماری افغانستان کے لیے اور افغانستانی عوام کے لیے بھی دعا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس بدترین لکیر کے اندر سے وہ نکل آئیں اور اللہ پاک ان کے اوپر اپنا رحم کرے۔ تو اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو سٹوریز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کستان۔ اللہ نگہبان۔